پانی کی خوبصورتی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی سے زندگی بن بھی سکتی ہے اور پانی کی فراوانی سے زندگی تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ حالیہ فلڈز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی پالیسی کو ٹھیک نہیں کیا، اگر ہم نے پلاننگ نہیں کی، تو وہ پانی جس سے زندگی رواں دواں ہوتی ہے زندگی کو نیست و نابود بھی کر سکتا ہے۔ اندرون سندھ سے ہم فلڈ کے بعد کے حالات آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ یقیناً حکومت کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا اور بہت حد تک اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے کام بھی کیا گیا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جس قسم کی پریڈکشنز کی گئی تھیں کہ شاید بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں پر تباہی آئے اور جانوں کا نقصان ہو، وہ نہیں ہوا الحمدللہ۔ پلاننگ بھی ہمیں نظر آئی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کی طرف سے اور اس نظام کے اندر سے کیش ٹرانسفر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، لوگوں تک پیسے پہنچے بھی۔ کہیں کہیں پہ کرپشن کی داستانیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن ان تمام معاملات سے قطع نظر جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ وہ جو ولنریبل گروپس ہیں جو ابھی بھی ایڈ کے باوجود اپنی زندگی کو بے سہارا انداز سے گزار رہے ہیں، ان تک کس طریقے سے پہنچا جائے۔ سندھ کے بعض علاقوں کے اندر ابھی بھی پانی کھڑا ہے، دادو ڈسٹرکٹ کے اندر پانی موجود ہے، اور اگر 6 ماہ گزرنے کے بعد یہ پانی نہیں نکلا تو ہم اگلی مونسون سیزن سے اور بارشوں کے سیزن سے تقریباً 3.5 ماہ دور ہیں، تو کس قسم کے خطرات کا ہمیں سامنا ہے۔ پانی کا معاملہ تو اپنی جگہ پر، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے دوسرے مسائل بھی ہیں۔ ان کے فوڈ سٹاکس جو ہیں، کھانے پینے کے جو انہوں نے ذخیرے کیے ہوئے تھے تھوڑے بہت، وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ ان کے سر پر چھت نہیں ہے، لہٰذا وہ نیا ذخیرہ کر نہیں سکتے۔ نئے ذخیرے کے لیے جو ان کو پیسے چاہیے وہ ان کی جیب میں نہیں ہے۔ جیب میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس نئے ریسورسز موبلائز کرنے کے لیے، یعنی نئے وسائل پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ خواتین اور بچے بالخصوص اس شدید مشکل کا شکار ہیں۔ وہ اپنے گھر سے دور ہیں یا گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو گھر کی چار دیواری نہیں ہے۔ جو ڈھور ڈنگر تھا وہ بہہ گیا۔ اب وہ نہ صرف لینڈ لیس ہیں، یعنی ان کے پاس زمین تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن وہ زمین جس کے اوپر وہ رہتے تھے وہ بھی ان کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بہت سی پالیسی میکرز کی جو بات چیت ہے اس کے اندر ان لوگوں کا ذکر نہیں آتا۔ اندرون سندھ کے حالات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی بات کوئی نہیں کرتا، جن کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ان کے لیے حفاظت کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے پالیسی کا بھی کوئی خاص بندوبست نہیں ہے۔ یہاں پر حکومت پر تنقید بھی مثبت طریقے سے مقصود ہے اور نظام کی اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ان سکم کی طرف، ان کمزوریوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے سندھ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے اور پالیسی نہیں بنا پا رہے، لہٰذا ہم ان کی طرف توجہ کے فقدان کے اوپر پردہ بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پردہ اٹھا رہے ہیں اور ان لوگوں کی کہانی آپ تک پہنچا رہے ہیں جن کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ماں سوائے اس امید کے کہ کوئی آئے گا اور ان کے احوال کو احباب اختیار تک پہنچائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اندرون سندھ سے ہم کہانی لے کے آ رہے ہیں فلڈ کے بعد کی۔ سندھ میں سیلاب کی کہانی پرانی نہیں ہے۔ یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ صوبہ پاکستان کے تمام صوبوں کی طرح شدید سیلاب کی زد میں آیا۔ خود کو یاد دہانی کروانے کے لیے ان مناظر پر دوبارہ نظر دوڑانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مناظر آج کل ہمارے ذہن سے اس وجہ سے بھی اتر گئے ہیں کہ ٹی وی کی سکرینیں کسی اور معاملے کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، لیکن 6 ماہ پہلے ایک ایسا صوبہ جو روایتی طور پر پانی کی کمی کا شکار تھا، ہر طرف پانی کی زد میں آ چکا تھا۔ کوئی گوٹھ، کوئی گاؤں، کوئی کچے کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر سیلاب نے اپنی تباہ کاریاں نہ پھیلائی ہوں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ کچے کے اندر موجود لوگ بالخصوص سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہوئے۔ وہ تمام کا تمام انفراسٹرکچر جو پچھلے 63 سال میں بنایا گیا تھا نیست و نابود ہو گیا۔ سکول کیا، ہیلتھ فیسلٹیز کیا، سڑکیں کیا، بند کیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑی تباہی ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اپنے علاقوں میں سے ایسے نکالے جائیں گے کہ جیسے
قیامت کا روز ان کے سر پر آن پڑا ہو۔ یہ شب و روز انہوں نے جنگلوں میں گزارے اور بعض جگہوں پر وہ ایسے موجود تھے کہ جیسے اپنے ہی گھر کے اندر شدید قسم کی جنگ کا شکار ہوں۔ نہ چھت باقی بچی اور نہ ان کے جانور۔ ان کے گھروں کے اندر اگر کہیں پر خوراک کے ذخیرے موجود تھے تو بہت تباہ ہو گئے۔ اگر وہ کہیں کنویں سے پانی لاتے تھے تو اب ان کو میلوں تک پانی ہونے کے باوجود ایک بوند پینے کے پانی کی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ جب چھت غائب ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا تمام اثاثہ بھی ختم ہو گیا۔ سندھ کے اندر پاکستان کی سیاسی روایت انتہائی تگڑی ہے۔ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید اندرون سندھ کے اندر موجودہ سیاستدان اپنی تمام تر سیاسی بصیرت اور کارکردگی کو بروئے کار لا کر اس حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو سنبھالا دیں جن کے نام پر انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے۔ بعض جگہوں پر ہمیں سیاستدان کام کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن بعض جگہوں پر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے سیلاب کے ریلے کی تیزی سے کہیں زیادہ یہ لوگ بھاگ کر ان علاقوں میں چلے گئے جہاں پر ان کے ووٹروں کی پہنچ نہیں تھی۔ یہ تمام لوگ جو جمہوریت کے نام پر اپنے ووٹ دیتے رہے تھے اب بھوک کے مارے ہر طرف پھر رہے تھے۔ حکومت کی طرف سے کچھ انتظام کیا گیا لیکن یہ انتظام ناکافی تھا، بالخصوص یہ جانتے ہوئے کہ سیلاب کے ریلے کو سندھ تک پہنچتے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ لگا۔ حکومت کچھ خاص تدبیر نہ کر پائی۔ سیلاب آنے کے بعد جب علاقے خشک ہو گئے تو تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید اب حکومت کے نمائندگان اپنا رول پلے کریں گے۔ ہم نے جاننے کے لیے کہ سندھ کے اندرون کا اس وقت کیا حال ہے، ٹھٹھا کے ایک دور دراز گاؤں کا سفر کیا۔ وہاں پر چند ایک مقامی NGOs کام کر رہی ہیں۔ NGOs حکومت کا متبادل نہیں ہے لیکن حکومت کی غیر موجودگی میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یقیناً اس گاؤں کے اندر کام بھی ہوا، لوگوں کو کچھ وقتی طور پر روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے گئے، لیکن میں جاننا یہ چاہتا تھا کہ باوجود اس کے کہ اس گاؤں کے اندر بین الاقوامی اور مقامی NGOs موجود ہیں اور یہاں پر حالت زار وہ نظر نہیں آتی جو سندھ کے دوسرے گاؤں میں نظر آتی ہے، کیا لوگ مطمئن ہیں یا نہیں؟ کتنے عرصے سے آپ؟ ہم کو بہت عرصہ ہو گیا۔ کتنا عرصہ؟ میرا خیال ہمارے سے آگے ہے، میرا خیال 100-2 سال ہو گیا ہمارا اچھا، گاؤں کا۔ تو پہلے بھی یہاں پہ طوفان آتا رہتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس سے پہلے سیلاب تو نہیں آیا کہ آیا؟ پہلے سیلاب نہیں آیا۔ کتنا؟ پہلے آیا تھا تو ہمارا جو بڑا تھا اس ٹائم پہ بھائی ہمارا نسل جو ہے نا اس میں اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا؟ اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا۔ تو یہ سارا آپ کا گوٹ جو ہے وہ ڈوب گیا تھا؟ ڈوب گیا سارا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ کیا ہے پانی کا بیگ ہے، اسے لمبائی کر کے ختم کر دیا۔ ہاں، سارا تو آپ 6 فٹ ہے، 7 فٹ ہے؟ ہاں 6-7 فٹ ہو گیا۔ تو یہ سارے گاؤں کے لوگ کدھر گئے تھے پھر؟ یہ چلا گیا، ہم کوئی گولاٹی گیا، کوئی کڑیا گیا، اچھا، کوئی بدن گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی ماتری گیا، ایسے سارا بھاگ۔ تو کتنے لوگ آگے پیچھے ہوئے تھے؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے سارے یہاں کے؟ ہم سارے کٹھے چلے گئے۔ اچھا، 200 گھر تھے۔ 200 گھر۔ اچھا، تو سارے اکٹھے گئے؟ کیسے نکلے یہاں سے؟ ٹالیوں پہ، ٹریکٹروں پہ، تالا ہوا، ٹریکٹر ہوا، ہاں۔ داشن یوں بھی اب یہاں پر کیا چیز نہیں ہے آپ کے پاس؟ ادھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، راشن نہیں ہے اور کوئی کھانے پینے کا کپڑا نہیں ہے، کوئی آرام کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو بنا کے دیا ہے وہ آپ کو جا کر چیکنگ کر کے دیکھو، اس میں ہوا بالکل آتی ہے نا، ہوا نکلتی؟ بالکل ہوا نکلتی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے میں نمونہ کر کے بنا کے کیا ہے، مضبوط گھر کے بنا کے نہیں دیا ہم کو۔